السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی نے فرمایا، قال اللہ تعالی۔ تو یہ تمام روایات جس میں اس طرح کے الفاظ آئیں انہیں ہم حدیث قدسی کہتے ہیں، یعنی کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا، اور پھر آگے اللہ تعالی کا فرمان نقل ہو اور وہ حدیث ہو تو اسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ بنی آدم کا ہر عمل اسی کے لیے ہے، کل عمل ابن آدم لہو الا الصیام، سوائے روزوں کے۔ روزہ اللہ فرماتا ہے صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دیتا ہوں۔ بھئی آپ کہیں گے کہ بھئی ہر عمل اللہ ہی کے لیے ہوتا ہے، تو پھر یہ عمل خاص اللہ تعالیٰ نے اپنے طرف یوں کیوں فرمایا کہ یہ صرف میرے لیے ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، آپ کوئی دوسرا عمل کریں اس کا ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے۔ دیکھیں نماز پڑھ رہے ہیں نا، اس کا ظاہر ہے، دیکھ سکتا ہے کوئی۔ آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، سب سے چھپا کے بھی دیں تو لینے والا تو جانتا ہے نا کہ آپ نے اس کی مدد کے لیے مال دیا، بے شک آپ اس کو نہ بھی بتائیں کہ زکوٰۃ ہے۔ حج کر رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں کہ آپ حج کر رہے ہیں۔ روزہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ صرف آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان ہے۔ اگر آپ نے روزے میں کوئی ڈنڈی مار لی تو آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ نے یہاں ڈنڈی ماری ہے، آپ نے یہ کام کیا ہے، یہ آپ روزے سے ہیں یا نہیں ہے، یہ خالصتاً اللہ اور اس کے بندے کے درمیان کی بات ہے۔ تو اسی لیے کہا کہ صرف میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی صرف میں ہی دیتا ہوں، اور روزہ ڈھال ہے گناہوں سے۔ اگر صحیح معنوں میں روزہ رکھا جائے نا میرے بھائی اور میری بہنوں، تو ڈھال ہے گناہوں سے، کہ بندہ ہر لمحہ ہر قدم پر یہ سوچتا ہے کہ یہ کام میں نہ کروں، یہ کام مجھے نہیں کرنا چاہیے، یہ کام کرنے سے میرا روزہ خراب ہوگا، میرا رب ناراض ہوگا، میرا نفس جسے میں نے اتنا سنبھال کے رکھا ہے برباد ہوگا۔ تو روزہ کیا ہے؟ ڈھال ہے گناہوں سے، برائیوں سے۔ اور جس روز تم میں سے کوئی روزے سے ہو تو کوئی غلط گندی بات نہ کرے، کوئی فحش کلامی نہ کرے، اپنی زبانوں کو کنٹرول کرو۔ یہ تربیت ہے، اس لیے تو میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ روزہ ایک تربیتی کیمپ ہے، بوٹ کیمپ جسے کہتے ہیں، کہ اس کے اندر ہماری وہ تربیت ہوتی ہے کہ ایک مسلمان کی جو زندگی ہونی چاہیے اس راستے پر ہمیں گامزن کیا جاتا ہے۔ یہ زندگی جیو، کوئی گندی غلیظ بات نہ کرو، کوئی فحش بات نہ کرو، کوئی ایسی بات نہ کرو جس سے کوئی گندگی کا معنی بھی نکلے۔ بالکل صاف ستھرا ادب والا کلام کرو، اچھی بات کرو، اس لیے کوئی فحش کلامی نہ کرو، اور نہ جھگڑوں سے بھی بچو۔ دیکھیں نا، کیونکہ جھگڑے سے ہم بچتے ہیں تو اچھا ماحول پیدا ہوتا ہے، اچھا معاشرہ جنم لیتا ہے، ستھرا معاشرہ، پیار محبت والا معاشرہ۔ تو فحش کلامی بھی نہ کرے، جھگڑے بھی نہ، اور اگر اس روزے دار کو کوئی گالی دے یا لڑے تو وہ یہ کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں بھائی، میں اپنا روزہ نہیں خراب کروں گا۔ اور اس کو اگر رمضان سے باہر یا غیر روزے میں بھی دیکھ لیں تو یہی رد عمل ہونا چاہیے۔ قرآن یہی کہتا ہے کہ اذا خاطبکم الجاہلون، کہ جب تم سے جاہل جو ہے وہ خطاب کرتے ہیں تو قالوا سلاما، ان سے کہو کہ بھائی سوری السلام علیکم، ہم آپ سے جاہل آدمی ہیں، آپ سے ہم کیا بات کریں؟ بات تو اس سے کی جاتی ہے جو علم سیکھنا چاہتا ہو۔ تو جب کوئی آدمی سامنے علم ہی نہیں سیکھنا چاہتا ہو، وہ صرف جھگڑا کرنا چاہتا ہو، تو جھگڑا کرنے والے سے جھگڑا کرنے سے پھر جھگڑا اور بڑھتا ہے۔ تو ایسی جگہ سے پھر بندہ ہٹ جائے، کہ بھائی ٹھیک ہے السلام علیکم، جھگڑو مت، ختم۔ جاہلوں سے جھگڑا نہیں جاتا، کیونکہ وہ جاہل لوگ ہیں، وہ تو اپنی جہالت میں کچھ بھی کر دیں گے کیونکہ وہ جاہل ہیں۔
اور جہالت کے لیے نا یہ ضروری نہیں ہوتا کہ انسان صرف پڑھا لکھا نہ ہو. جہالت جو ہے ایک اس قسم کی وصف ہے، پراپرٹی ہے، جو ڈگری ہولڈرز میں بھی مل جائے گی، جو بڑے بڑے بادشاہوں میں بھی مل جائے گی، بڑے بڑے جو ہے وہ لیڈروں میں بھی مل جائے گی، اور بظاہر صاف ستھرے اچھے نظر آنے والے لوگ ان لوگوں میں بھی مل جائے گی. جہالت ایک وصف ہے، اس کا تعلیم سے تعلق نہیں. ہاں تعلیم جو ہے وہ شعور دیتی ہے، لیکن ایسے بہت سارے تعلیم یافتہ لوگ بھی ہیں جنہیں شعور نہیں ملا. ڈگری کا کاغذ مل گیا ہے، شعور نہیں ملا. اور بہت ساری چیزیں جو ہے نا ان کا تعلق تربیت سے بھی ہوتا ہے. جن کی تربیت نہیں ہوئی بھی ہوتی وہ بھی جہالت کرتے ہیں. اس لیے بہت سارے لوگ جو ہے ان سے میں کہتا ہوں کہ بھائی دیکھو، یہ آدمی اس قسم کا معاملہ اسی لیے کر رہا ہے کیونکہ اس نے بظاہر علم حاصل کر لیا ہے، معلومات اس کے پاس کثیر آ گئی ہیں، پر اس کی تربیت نفس نہیں ہوئی. تو جس کی تربیت نفس نہیں ہوئی بھی ہوتی اس سے اس قسم کی خطا صادر ہو سکتی ہے. بظاہر تو وہ علامہ ہے، بظاہر تو وہ کوئی بہت بڑی چیز بنتا ہے، بظاہر تو لوگ اس کو شاید بہت فالو بھی کرتے ہوں، لیکن اس کی اگر تربیت نفس نہ ہوئی ہو تو پھر یہ خطا اس سے صادر ہو سکتی ہے. تو بہرحال روزہ جو ہے وہ آپ کے ظاہر اور باطن دونوں کی تربیت کرتا ہے. تو اسی لیے اس میں اگر کوئی اس سے گالی دے، اس کو لڑے، تو وہ کیا کہے کہ میں روزے سے ہوں. یہاں تو سبحان اللہ مسلمانوں کا عالم یہ ہے کہ روزے سے ہیں لیکن سوشل میڈیا پہ سب شیئر ہیں، جو بات پسند نہیں آئی منہ بھر کے گالیاں لکھ دی. لکھنی ہے نا، اس کو کیا پتا کہ میں کون ہوں، وہ مجھے تو نہیں دیکھ رہا. اب آئی ڈی کے پیچھے چھپے تو سب شیئر ہی ہوتے ہیں. تو خیر بہرحال لیکن احتیاط کرنی چاہیے. کوئی جانے نہ جانے تمہارا رب تو جانتا ہے نا. تو تم دنیا جہان کو دھوکہ دے سکتے ہو، رب کو دھوکہ دے سکتے ہو؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. تو بہرحال خیال کرو، اس قسم کی شیریاں دلیریاں جو ہے نا وہ مہنگی پڑ جائیں گی. پھر حدیث کنٹینیو ہوتی ہے کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، روزے دار کے منہ کی بو، جو حالت روزے میں آپ کے منہ سے جو ایک بو آتی ہے، جو بو محسوس ہوتی ہے، اللہ کو یہ بو مشک سے زیادہ پیاری ہے، کیونکہ یہ اس کی محبت میں رکھے ہوئے روزے کی وجہ سے ہے نا. یہ تکلیف جو آپ برداشت کر رہے ہو، یہ بو جو آپ برداشت کر رہے ہو، یہ بو جو آپ نے اتنا سنبھال کے رکھی ہوئی ہے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے رکھی ہوئی ہے نا، اپنے رب کے لیے رکھی ہوئی ہے نا. تو اس لیے اس کے لیے جو چیز کی جاتی ہے اس کو پیاری ہے. اور روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، اس روایت میں آتا ہے روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں جن سے اسے فرحت ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے، دلی خوشی ہوتی ہے. ایک فرحت افطار جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، اور دوسری فرحت دیدار کہ جب وہ اپنے رب سے ملے گا تو اپنے روزے کے باعث خوش ہوگا. للصائمی فرحتان، دو فرحتیں ہیں، یفرحہما اذا افطر فرحا وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَا بِصَوْمِهِ، اپنے روزے کی وجہ سے کہ اس کا رب پھر اس دن اس کو انعام دے گا کہ تو نے میرے لیے روزہ رکھا تھا نا، میری محبت میں روزہ رکھا تھا، میری چاہ میں روزہ رکھا تھا، مجھے منانے کے لیے روزہ رکھا تھا، میرا بندہ بننے کے لیے روزہ رکھا تھا، اپنی بندگی کو امپروو کرنے کے لیے روزہ رکھا تھا، میرے لیے تو راتوں میں کھڑا ہوا تھا، تو دن بھر میرے لیے رکا رہا تھا کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے میرا رب تو دیکھ رہا ہے. تو میں تجھے پھر نوازتا ہوں، اور اتنا نوازتا ہوں کہ تو خوش ہو جائے گا. تو اس لیے وہ بھی اس کے لیے ایک فرحت بخش موقع ہوگا. اس روایت کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کیا ہے، متفق علیہ روایت ہے. امام بخاری نے اسے کتاب الصوم میں روایت کیا ہے اور امام مسلم نے کتاب الصیام میں روایت کیا ہے. اسی طرح امام نسائی نے بھی اس کو السنن میں روایت کیا ہے کتاب الصیام کے تحت، اور امام بیہقی نے بھی اس کو السنن الکبریٰ میں روایت کیا ہے.
انشاءاللہ تعالی پھر اگلے درس میں، اگلی مجلس میں ایک اور حدیث کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے۔ آپ میں سے وہ تمام لوگ جنہوں نے مجھے بکثرت رمضان کے میسیجز بھیجے ہیں، ایک ایک کر کے انفرادی طور پر انڈیویجولی تو میں نے سب کے جواب نہیں دیے، لیکن یہ ہے کہ آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں، اور آپ سب کو بھی رمضان بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کی عبادات کو قبول فرمائے اور ہمارے حال پہ رحم فرمائے، ہماری تکالیف اور پریشانیوں کو دور فرمائے، ہمیں بخش دے، ہم سے راضی ہو جائے، ہمیں گناہوں سے بچا لے اور گناہ چھوڑنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اس میں ہماری مدد فرمائے۔ اللہ تعالی ہم تیرے عاجز گناہگار بندے ہیں، اے اللہ ہمیں بخش دے، ہمیں معاف فرما دے، ہم سے راضی ہو جائے ہمارے رب۔ اے اللہ، اے رب العالمین، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔